السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 1 کی آیات نمبر 55 سے 59 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ۔ اور اس جب قلتم تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں، نؤمنا ہم ایمان لاتے نہیں، یقین کریں گے، لکا تجھ پر، یا تیرا، حتیٰ یہاں تک کہ نرا ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو، جہرتاً کھلم کھلا سامنے ظاہر، فاخذتکم تو پکڑ لیا تم کو، صاعقہ ایک کڑک نے، ایک سخت آواز نے، وانتم اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے، ثم پھر بعثناکم پھر ہم نے زندہ کیا تم کو، مم سے بعد موتکم تمہاری موت کے بعد، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر کرو، وظللنا اور سایہ کیا ہم نے، علیکم تم پر، غمامہ بادلوں کا، وانزلنا اور ہم نے اتارا، علیکم تم پر، منّا والسلویٰ من اور سلویٰ، اور کہا کلو کھاؤ، من سے طیبات پاکیزہ ماں جو کہ رزقناکم ہم نے تم کو دی، وما اور نہیں، ظالمونا ہم نے ظلم کیا، ولیکن اور لیکن، کانوا وہ تھے، انفسہم اپنے اوپر، یظلمون ظلم کرتے تھے، وائز اور جب قلنا ہم نے کہا، ادخلوا داخل ہو جاؤ، حاضہ اس قریہ بستی میں، فکلوا پس کھاؤ، منہا اس میں سے، حیث جہاں سے، شئتم تم چاہو، رغداً بے روک ٹوک، وادخلوا اور داخل ہو جاؤ، بابا دروازے سے، سجداً سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا اور کہو، حطۃ بخش دو، نغفر لکم ہم بخش دیں گے تم کو، خطایاکم تمہاری خطاؤں کو، وسنزید و اور سان قریب نون ہم، زید مزید دیں گے، اور ہم ان قریب زیادہ دیں گے محسنین نیکی کرنے والوں کو۔ وبدل الذین پس بدل دی الذین ان لوگوں نے بات، ظالموں جو ظالم تھے، قولاً بات، غیر سوائے الذی جو قیلا ان سے کہی گئی تھی، قیلا کہی گئی تھی، لہم ان سے، فانزلنا پس ہم نے نازل کیا، علی الذین ان لوگوں پر، ظالموں جو ظالم تھے، رجزاً عذاب، من السماء آسمان سے، بما اس لیے، کانوا وہ تھے، یفسقون فسق کرتے، نافرمانی کرتے تھے۔ محاورہ ترجمہ۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ ہم ہرگز تیرا یقین نہ کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھ لیں، تو تمہیں کڑک نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد زندہ کیا تاکہ تم شکر کرو، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا، اور ہم نے تم پر من اور سلویٰ اتارا، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، اور لیکن وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کیا کرتے تھے۔ اور جب ہم نے کہا، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، پس اس میں سے کھلا کھاؤ جہاں سے چاہو، اور دروازہ سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور کہو بخش دے تو ہم تمہیں تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور ہم نیکی کرنے والوں کو جلد ہی زیادہ دیں گے۔ پھر ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات کو اس کے خلاف بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا آسمان سے ایک عذاب نازل کیا، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 1۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 55 سے 59 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہے ہیں ہم، پیچھے آیات سے یہ تسلسل چل رہا ہے اس واقعے کا۔ اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ، کہ یہ بات کہنے والے وہ 70 آدمی تھے جن کے بارے میں ہم آگے سورہ اعراف میں بھی پڑھیں گے۔
جنہیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ وقت کے لیے چنا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے کہنے پر ہرگز یقین نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تم سے کلام کرتے ہیں جب تک ہم خود اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں۔ اتنی بڑی جرت پر ان کو ایک زلزلے نے، ایک صاعقہ نے، بجلی کی کڑک نے، رجفہ نے ان کو پکڑ لیا، یعنی اس کی کڑک سے ہی بے ہوش ہو کر مر گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دوبارہ زندہ ہو گئے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام سے بے ہوشی مراد لینا درست نہیں، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے من بعد موتکم، تو پتہ چلا کہ ایمان لانے کی شرط کے طور پر اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا مطالبہ کرنا بہت بڑی گستاخی کی بات ہے۔ زلنا پھر کیا وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، تو پھر صحرائے سینا میں ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، یعنی صحرائے سینا میں چلے گئے، وہاں سے پھر جب فرعون سے جان چھوٹی تو کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ صحرا کی دھوپ انہیں جلا دیتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص قسم کے بادل کا سایہ کر دیا اور کھانے پینے کے لیے من اور سلوہ کا انتظام کر دیا۔ من ایک میٹھی قسم کی کوئی چیز تھی جو کہ جیسے درختوں پر کوئی گوند وغیرہ لگتی ہے ایسے، اور سلوہ ایک کوئی نمکین چیز تھی، پرندے کی شکل میں آتی، تو اس کو بھون کے کھا لیتے کوئی بھی پرندہ، واللہ عالم۔ تو من ویسے کھمبی کو بھی کہا جاتا ہے، حدیث میں الفاظ مننا کھمبی کے لیے بھی آتا ہے، منی لفظ آتا ہے، تو کھمبی میں بھی کہتے ہیں شفا ہے، اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ یہ خود بخود پیدا ہو جاتی ہے، جیسے من اور سلوہ خود بخود آتا تھا نا، ایسے ہی من کی ایک قسم ہی ہے۔ تو سلوہ یعنی جیسے بٹیر سے ملتا جلتا پرندہ ہوتا تھا، صحرا میں اللہ کے حکم سے بے شمار پرندے آ جاتے، وہ انہیں پکڑ کر پکا کر کھا لیتے تھے۔ آیت نمبر 58، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس سے مراد کون سا شہر ہے؟ تو اس سے مراد کچھ لوگ تو اریحہ شہر کہتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک اندازہ ہی ہے، کیونکہ اس وقت بنی اسرائیل بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے اور یہ راستے پر یہ شہر نہیں پڑتا، اور بعض نے فرعون والا مصر مراد لیا۔ بہرحال تو یہ کون سا بیت المقدس کا شہر مراد ہے، کون سا مراد ہے، یہ ہم دیکھیں گے کہ یہی مراد ہے بیت المقدس کا شہر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب اس شہر میں داخل ہونا، جب بیت المقدس کو فتح کر لینا، تو اس میں داخل ہونا، تو داخل ہوتے وقت کیا کرنا ہے؟ شکر گزاری کے طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز بندوں کی طرح سجدہ کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہوئے شہر میں داخل ہونے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان سے کہا گیا کہ تم نے ایسے جانا ہے، یعنی گناہوں کی بخشش کے علاوہ اللہ تعالیٰ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، یعنی درجات بھی تمہارے بلند کر دے گا۔ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گے، تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے دیکھتے نہیں ہو نا، تو وہ یقیناً تمہیں دیکھتا ہی ہے، تو خالص اللہ کے لیے عمل کرنا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، مگر ان ظالموں نے اللہ کے اس حکم کا مذاق اڑایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، یہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور کہنا کہ اللہ بخش دے۔ تو انہوں نے اس کے الٹ کر دیا، وہ اپنے گھٹنوں کے بل، سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے اور کہا حبۃ فی شعرہ، دانہ بالی میں، یعنی گندم دانہ مانگتے ہوئے داخل ہوئے۔ تو یہ کیا، اور اس سے بڑھ کر ان کی حکم الہی کی مخالفت اور بلا کیا ہو سکتی ہے، اور ظالم، اور کیسے پھر وہ ظالم نہیں ہوئے؟ تو اللہ کی حدودیں پھلانگی، پھر اللہ نے ان پر طاعون کا عذاب نازل کیا۔ تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو ان کو حکم دیا انہوں نے اس کے الٹ کیا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رجزا من السماء، آسمان سے ان کے لیے عذاب اتارا، طاعون کا عذاب۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔